بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں اور کوئی بھی سواری پر نہیں تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر آدمی سویا ہوا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مقام عصفان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مشرکین کا لشکر ہمارے سامنے آیا اور ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ مشرکین کا یہ لشکر ہمارے اور قبیلہ کے درمیان تھا۔ حضور نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشرکین نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تو ابھی ایسی غفلت اور بے خبری کی حالت میں تھے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے، تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا تھا۔ پھر کہنے لگے اب ان کی ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ ظہر اور عصر کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہو گئے جن میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ ترجمہ: جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے۔ اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشرکین نے آپس میں کہا کہ عنقریب ایسی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام نخل کی جانب غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے۔ ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا یا اسے قید کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب اسے بیوی کے قتل ہونے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا خون نہیں بہا لے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرا کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس وادی کی گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ۔ یہ دونوں حضرات عمار بن یاسر اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہم تھے۔ چنانچہ یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو انصاری نے مہاجری سے کہا ہم دونوں باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے، اب تم بتاؤ کہ کب پہرا دو، شروع رات میں یا آخر رات میں؟ مہاجری نے کہا نہیں تم شروع رات میں پہرا دو۔ چنانچہ مہاجری لیٹ کر سو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی، جس نے دور سے ایک آدمی کو کھڑا ہوا دیکھا تو وہ اسے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر کا جاسوس ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو ان انصاری کو آ کر لگا۔ انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس آدمی نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور اس سے کہا اٹھو بیٹھو میں تو زخمی ہو گیا ہوں۔ وہ مہاجری جلدی سے اٹھے۔ اس آدمی نے جب ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ دونوں حضرات کو اس کا پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ وہ تو بھاگ گیا۔ جب مہاجری نے انصاری کے جسم میں سے کئی جگہ خون بہتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ انصاری نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا، اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اگر اس جگہ کے پہرے کے رہ جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور سورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا۔
امام بہقی نے دلائل النبوت میں اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر سو گئے اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اور حضرت عباد نے کہا کہ میں سورہ کہف نماز میں پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن نبیہ حضلی مجھ پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے، اس وقت وہ ارنا مقام پر ہے، تم جا کر اسے قتل کر دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوگی، چنانچہ میں گلے میں اپنی تلوار لٹکا کر چل پڑا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ارنا مقام پر تھا اور اپنی بیویوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا واقعی مجھے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ میں اس کی طرف چل پڑا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں کچھ دیر ہو جائے اور نماز عصر جاتی رہے۔ چنانچہ میں نے نماز شروع کر دی، میں اس کی طرف چلتا بھی جا رہا تھا اور اشارے سے رکوع سجدہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں عرب کا ایک آدمی ہوں جس نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو اس آدمی پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے پاس آئے ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں اسی میں لگا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلا، جب مجھے اس پر پوری طرح قابو حاصل ہو گیا تو میں نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا اور اس کی عہدہ نشین عورتیں اس پر جھکی ہوئی تھی۔ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا یہ چہرہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک لاٹھی دے کر فرمایا اے عبداللہ بن انیس اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ میں لاٹھی لے کر لوگوں کے پاس باہر آیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لاٹھی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ لاٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے سنبھال کر رکھوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا کر کیوں نہیں حضور سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے؟ چنانچہ میں حضور کی خدمت میں واپس کیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ لاٹھی کیوں دی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی، کیونکہ اس دن لاٹھی والے لوگ بہت کم ہوں گے یا نیک اعمال کا سہارا لینے والے بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس لاٹھی کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اور وہ لاٹھی زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی وصیت کے مطابق وہ لاٹھی ان کے کفن میں رکھ دی گئی اور اسے بھی ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو رومی سپہ سالار کبقلار نے ایک عربی آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ کبقلار نے اس جاسوس سے پوچھا وہاں کیا دیکھ کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ مسلمان رات میں عبادت گزار اور دن میں شہسوار ہے۔ حضرت ابو اسحاق سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ ہے کہ ہرقل نے اپنے لوگوں کو کہا پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ شکست کھاتے ہو؟ تو ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک بوڑھے نے کہا ہم اس وجہ سے شکست کھا جاتے ہیں کہ وہ مسلمان رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ احادیث تائید غیبیہ کے اسباب میں آئندہ انشاءاللہ آئیں گی۔ اور صفا پر عورتوں کی بیعت کے باب میں ابن منزہ کی بیان کردہ حضرت ہند بنت عتبہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ہند نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع میں سجدہ میں گزاری۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔